اعمال کے اندر جو ہمارے روزمرہ کے اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، اعمال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ بندہ کسی کے ساتھ تعلق نبھائے، محبت کرے، پیار کرے تو اس کے لیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ دشمنی رکھے تو وہ بھی رب کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اس پر ثمرہ اور اسی اللہ کے لیے ہمارے ہر عمل کو کرنے، اللہ کے لیے محبت اور بغض، اس کو ایمان کی حقیقت قرار دیا گیا۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے۔ میرے قملی والے آقا نے فرمایا لا یحق العبد حقیقت ایمان، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے حتی یغضب للہ ویرضی للہ، جب تک بندہ کسی کے ساتھ تعلق نبھائے گا، دوستی کرے گا، اس کا تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر کسی سے نفرت کرے، کسی سے بغض رکھے، کسی سے دشمنی کرے تو اس کی دشمنی کا معیار بھی اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت ایمان، جس بندے نے اس طرح سے زندگی بسر کی ہے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا اس بندے نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اب میں اور آپ ذرا اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں، ہم کتنے ہیں جو ایمان کی اس حقیقت کو پانے والے ہیں؟ ہماری آج یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی تیز گاڑی والا بھی گزر جائے تو ہم جب تک اسے جا کر پیچھے سے لائٹیں نہ دیں، ہارن نہ بجائے، اسے دو چار گالیاں نہ دیں، ہمیں چین اور سکون نہیں آتا۔ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ بھئی ایک بندہ اگر ہمارے پاس سے تیز گزر جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے کہ یہ بندہ ہمارے سے کیوں آگے ہو گیا۔ کل ایک بندہ ہم سے کمزور تھا، آج اسے اللہ رب العزت نے رتبہ دیا، دولت دے دی، عزت دے دی، آج وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ بغض، حسد، کینہ، اس کے اندر آج ہم بحیثیت معاشرہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں یہ گناہ ہیں، لیکن پورے کا پورا معاشرہ مستغرق ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے یہ غور کریں کہ بھئی اللہ رب العزت نے جس چیز کو ایمان کی حقیقت قرار دیا ہے، وہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے تعلق نبھائیں۔ ہمیں اگر کسی سے بولنا پڑے، کچھ تعلق نبھانا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر نفرت کریں ذاتی انا کی بنیاد پر نہیں، ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی پر دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کتنا عظیم عمل کہ جسے اسلام کی ایک افضل ترین کڑی قرار دیا ہے۔ کئی کڑیاں ہیں جب وہ جڑتی ہیں تو وہ اسلام کی عمارت بنی ہے۔ اس اسلام کی عمارت کو میں سے جسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوط کڑی قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال ای ار الاسلام اوسط، میرے کملی والے آقا نے فرمایا وہ اسلام کی افضل کڑی کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا قال حسنۃ، یہ بھی اچھی ہے، وما ہی بہا، لیکن یہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ بھی اسلام کی افضل مضبوط کڑی نہیں ہے۔ قالوا صیام رمضان، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی الحج، آقا نے فرمایا نہ۔ قالوا الجہاد، میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ان اوسط ار الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، اسلام کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ تو دنیا میں جس سے بھی محبت کرے، تیری محبت کا معیار بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جس سے نفرت کرے اس کا نفرت کا معیار بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔